بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں۔ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیں ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ حضرت عبداللہ کے لیے بی بی آمنہ خاتون کا انتخاب کیا گیا۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے وہب ظاہری کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ وہب ظاہری بی بی آمنہ خاتون کے والد تھے۔ دونوں طرف سے نکاح منظور و پسند ہوا اور وقت مقررہ پر دوستوں احباب کو جمع کیا اور دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہی دونوں میرے محبوب کے ماں باپ بنے۔ جس دن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ خاتون کو عنایت ہوا، 12ویں جمادی الاخر شب جمعہ تھی۔ اس شب اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خیر و برکت اہل عالم پر نازل فرمائی کہ اس شب کو شب قدر سے بہتر سمجھو اور افضل جانو۔ اس رات جنت کے محتمین کو حکم ہوا کہ تمام جنت کے دروازے کھول دے کہ ہمارا حبیب ماں کے شکم مبارک میں آیا ہے۔ عالم ملکوت و جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو اور اطراف سماوات میں خوشبو بساؤ۔ چاروں طرف نور کی شمع روشن کرو کہ سارا جہاں خوشبو سے مہک جائے۔ عرش و کرسی یہ خبر سن کر مارے خوشی کے جھومنے لگے اور فرشتوں میں مبارکباد ہونے لگی۔ مبارک ہو کہ پیدا شاہ عالم ہونے والا ہے، کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ خاتون کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی کہ تیرے پیٹ میں تمام عالم کا سردار ہے، اور جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ پھر حضرت جبرائیل کو یہ حکم ہوا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ علم سبز محمدی لے کر دنیا میں جائیں اور اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے منادی کریں کہ آج کی رات نور محمدی سے حضرت بی بی آمنہ مشرف ہوئی ہیں، اور اہل زمین خوش ہوں اور فخر کریں کہ دونوں جہاں کے سردار اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ کے حاملہ ہونے سے پہلے اہل قریش بسبب خشک سالی کے قحط کے مصیبت میں مبتلا تھے۔ تمام درخت سوکھ گئے تھے، سبزہ تک زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے۔ پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا، تمام درخت سرسبز و شاداب ہوئے اور قسم قسم کے اناج کی فصل نہایت عمدہ ہوئی اور جانور موٹے ہو گئے، مویشی بکثرت دودھ دینے لگے۔ اس سال ایسا چین اہل عرب کو ہوا کہ اس برس کا نام فرحت اور خوشی کا سال رکھا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی، جو عموماً عورتوں کو اس حالت میں گرانی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آثار فرحت و سرور بڑھتے تھے اور طبیعت کو انصبات و شگفتگی ہوتی تھی، اور لب سے زیادہ میری عزت و توقیر یہ ہوئی کہ ہر مہینے ایک ایک پیغمبر آتے تھے اور مجھے خوشخبری سناتے تھے
پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے آمنہ تمہارے شکم مبارک میں وہ صاحب عزت و تعظیم ہے جو سارے عالم کا بزرگ ہے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شکم میں فرزند ہے جو صاحب نصرت و فتوح ہے۔ تیسرے مہینے میں حضرت ادریس، چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام، آٹھویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ اور جب چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہوئے اور آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس بہت سی عورتوں کے ساتھ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام عالم قدوس سے حاضر ہوئی، اور بہت سی جنت کی حوریں ان کے ساتھ تھیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ پیاس محسوس ہوئی۔ اسی وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا، اس کے ایک ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے پی لو، یہ جنت سے تمہارے لیے شربت آیا ہے۔ چنانچہ میں نے خوب سیر ہو کے پیا اور اس وقت شنگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا۔ پھر اس فرشتے نے یہ التجا کی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا خاتم النبیین۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرصت پر قربان، لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرصت پر قربان کہ جس گھڑی میں حضور نے اس دنیا کے ظلمت کدہ کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساعت کی مسرت کے صدقے کہ جس ساعت میں سرکار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں کے ویرانے کو رشک کے گلشن بنایا۔ ازل سے ابد تک کی سب شادیاں اس شادی مولود پر فدا، ازل آخر تک کی کل عیدیں اس عید میلاد کے نثار ہوں، اور کیوں نہ ہوں، یہ سب انہی کے تو طفیل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں باروی پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے۔ سبحان اللہ۔